بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیاست اور صحافت کا ساتھ ہوتا ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اس ساتھ میں ہم نے بہت دفعہ جو ہے نرمی گرمی اور تناؤ کا ماحول بھی دیکھا ہے۔ صحافی ایک جب سوال کرتا ہے اور ناپسندیدہ سوال کرتا ہے تو آگے سے جو ریئیکشن آتا ہے اس کے مناظر ہم نے گزشتہ روز دیکھے، جب علیمہ خان صاحبہ پریس ٹاک کر رہی تھیں اور وہاں پر جس طرح سے صحافی کے سوال پوچھنے پہ یا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کی سمری پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، اس پر جس طرح سے پی ٹی آئی کارکنان نے گالم گلوچ اور تشدد کا راستہ اپنایا وہ یقیناً قابل مذمت ہے، اور علیمہ خان سے صحافی کا سوال کرنا جو ہے وہ بڑا جرم بن گیا، اور یقیناً یہ جو ریئیکشن آیا ہے اس پر جو اب مذمت کی جا رہی ہے نہ صرف صحافی برادری کی طرف سے بلکہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے وہاں سے بھی کی جا رہی ہے، اتحادی حکومتیں بھی کر رہی ہیں ہماری، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے اب بھی کھڑے ہیں، اور اس حوالے سے جو اس پر اب مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے، اور اس میں علیمہ خان صاحبہ، نعیم پنجوتا اور دیگر جو 40 ہیں کارکنان ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن ہم اہم سوال یہ بھی پوچھیں گے کہ جو وہاں صحافی موجود تھے طیب بلوچ اور جو دوسرے صحافی تھے اعجاز احمد صاحب، کیا انہوں نے جرنلسٹک سٹینڈرڈز اور جو ایتھکس ہے اس کو ملوث نظر رکھا ہے یا اس سے تجاوز کیا ہے؟ اس کی جسٹیفیکیشن وہ خود دیں گے۔ یقیناً اس پر تو جو ہماری ڈیبیٹ چل رہی ہوگی، لیکن ایک اہم ڈیولپمنٹ بھی ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں کہ آج پی ایم کے ایڈوائزر رانا ثناء اللہ صاحب سینٹ الیکشن جیت گئے ہیں، اور جو اعجاز چودھری صاحب تھے پی ٹی آئی کے وہ نااہل ہوئے تھے اور ان کی سیٹ پر جو ہے یہ الیکشن لڑا گیا ہے۔ پہلے تو اعجاز چودھری صاحب اپنی اہلیہ کو نامزد کر چکے تھے، پھر چونکہ پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر جو ہے وہ بائیکاٹ کیا الیکشن کا، اور مزے کی بات جو انٹرسٹنگ چیز ہمیں نظر آئی ہے وہ یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے کچھ 12 کے قریب جو ارکان ہیں انہوں نے ووٹ دینے کے لیے کہا، مگر رانا ثناء اللہ نے ان کا شکریہ ادا کر کے منع کر دیا۔ یقیناً سوال یہ ہے جو کہ رانا ثناء اللہ نے بھی اٹھایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب اپنے ارکان کی جو انتشار کی سیاست ہے اس سے کتنی تنگ آ چکی ہے، یہ جو 12 جو ارکان تھے جو ووٹ دینا چاہ رہے تھے۔ دوسرا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی، اور جب وہ حکومت میں تب بھی، اور اب وہ جیل میں ہیں اور تب بھی، یہ تمام ادوار میں جو ہے وہ انہوں نے معاشرے میں ایک عدم برداشت کا جو ہے ایک ماحول، ایک کلچر جو بنایا ہے، اور ایک جو نوجوان ہمارے ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، اس کو پرووک کیا جا رہا ہے عدم برداشت اور انتشار۔ اس کے مناظر ہم جلسے جلوسوں میں بھی دیکھتے ہیں، اس کے مناظر ہم اس طرح کے سوالات پوچھنے پر بھی دیکھتے ہیں۔ اسی پر بات ہوگی۔ میں اپنے پینل کا تعارف کرا دوں، میرے ساتھ انجم عقیل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے موجود ہیں، ہمارے ساتھ طیب بلوچ صحافی موجود ہیں، ہمارے ساتھ سید شاہ احد علی موجود ہوں گے، تحریک انصاف سے تعلق ہے آپ کا۔ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ طیب صاحب، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو سر جواب دیجیے گا کہ یہ جو کل واقعہ ہوا ہے، یقیناً یہ ایکشن کا ریئیکشن نظر آیا، جو آپ نے سوال پہلے کیا تھا، پھر آپ کے خلاف ایک کیمپین چلائی گئی، اب تک تو یہ باتیں منظر عام پر آ چکی ہیں، لیکن سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے پروفیشنل ایتھیکل کنڈکٹ کو سامنے رکھ کر یہ تمام معاملات کو ایڈریس کیا؟ آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ یہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ مینوفیکچرڈ تھا، بائی پلان کیا گیا، یہ تمام چیزیں، آپ کی کیا جسٹیفیکیشن ہے سر؟ دیکھیں، میرے اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف نے جو ایکٹ کیا تو تحریک انصاف اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پروپیگنڈا بھی کر رہی ہے، اور ایسا تصور دے رہی ہے کہ جیسے میں نے سوال نہیں بدتمیزی کی۔ منگل کے روز، گزشتہ منگل کے روز میرا وہ سوال آن دی ریکارڈ ہے، اور میں نے ان کو کہا میڈم، یہ دیکھیں، یہ رسپیکٹ والا ورڈ ہے، میں نے کہا میڈم آپ پر یہ الزام ہے، میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ کی ہیں، میں نے کہا میڈم آپ پر یہ الزام ہے کہ 2004 میں آپ نے شوکت خانم کی فنڈنگ سے جدادیں بنائی ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک جرنلسٹ ان کو موقع بھی دے رہا ہے کہ ان کا جو الزام ہے وہ اس کو کلیریفائی کر سکے، یہی جرنلسٹ کا کام بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اسی ٹائم پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ آپ شیم آپ آپس سے بدتمیزی کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بدتمیزی نہیں ہے، یہ پروفیشنل ایتھیکل ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد پی ٹی آئی نے ٹرولنگ کی، اور اس ٹرولنگ کے نتیجے میں مجھے، میری فیملی کو، ایون کہ میری وائف کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی۔ اچھا، پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ طیب بلوچ جو ہے
اس نے وہ جو ہے سپریم کورٹ کا رپورٹر ہے یا کورٹ رپورٹر ہے تو وہ وہاں پہ کیوں گیا. میں ان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب سیفر, میں کورٹ رپورٹر ہوں بیسیکلی, میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جاتا ہوں, سپریم کورٹ میں بھی جاتا ہوں, جہاں پہ اہم کورٹ کی پروسیڈنگ ہوگی میں وہاں پہ جاتا ہوں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ میں بول ٹی وی سے ہوں. یہ کہہ لیں کہ یہ یوٹیوبر ہے, میں باقاعدہ بول ٹی وی کا رپورٹر ہوں اور میرے دفتر نے مجھے اسائن کیا کہ آپ نے جو ہے وہ توشہ خانہ 2 اور اڈیالہ جیل پہ انہوں نے مجھے کوریج کے لیے اسائن کیا کہ آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ جانا ہے. تو اب جو ہے وہ میں چونکہ بول کا ملازم ہوں, بول جو ہے وہ جو اسائن کرے گا تو میں وہی ذمہ داری ادا کروں گا. اچھا ایک اور انہوں نے میرے اوپر اعتراض یہ کیا کہ جب یہ واقعہ ہوا گزشتہ روز کہ انہوں نے جو ہے وہ پریس ٹاک سے پہلے ہی سوال جو ہے وہ کر دیا علیمہ خانم سے. میں نے سوال نہیں کیا. اب دیکھیں مجھے یہ خوشی ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کلیریفائی کر سکوں. سیدھی بات ہے کہ میں نے جو ہے وہ ان سے سوال نہیں کیا تھا. اسی دن صبح جب میں اور میرے ایک دوست ہے جو ہے غلام رسول جرنلسٹ ہے, ان کی بھی وہاں پہ ڈیوٹی لگتی تھی, غلام رسول کمبر, تو وہ اور میں اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے ہوئے. کسی کارکن نے ہماری تصویر بنائی اور تصویر بنانے کے بعد سوشل میڈیا پہ اس کو کہا, وائرل کیا اور کہا کہ زیادہ زبان استعمال کرتے ہوئے کہ آج جو ہے ان کی دوبارہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, آج آپ نے ان کو سبق سکھانا ہے. اچھا پھر یہ کہا کہ اگر آپ کو بانی پی ٹی آئی سے محبت ہے تو یہ آج بچ نہ پائے. اچھا یہ ساری چیزیں مجھے میرے دوست بھیج رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ طیب آپ اڈیالہ جیل ہو, آپ اپنے آپ کو محفوظ جگہ پہ رکھو, تھوڑا سیکیور کرو, کیونکہ آج ان کی یہ منصوبہ بندی ہے, یہ حکمت عملی ہے, یہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ایسا کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ ساری چیزیں تھیں, مجھے فیملی سے بھی کالیں آ رہی تھی کہ آپ جو ہے اڈیالہ جیل پہ ہو, آپ سائڈ پہ ہو جاؤ, کہ آپ کے خلاف پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں. میں نے اسی ٹائم صحافتی ذمہ داری کا کام کرتے ہوئے میں نے اپنے دفتر کو آگاہ کیا, ڈائریکٹر نیوز کو آگاہ کیا اور ان کو بتلایا. اچھا انہوں نے مجھے 12 بجے کا جو بلیٹن ہے وہ بھی اس چیز کی گواہی دے رہا ہے. ایونٹ ہوتا ہے 4 بجے, میں نے 12 بجے میرے نیوز نے بلیٹن کیا اور انہوں نے کہا کہ جو ہے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. انجم صاحب, ہم جب بھی بات کرتے ہیں, ایک صحافی سوال کرتا ہے تو یقیناً سوالات سخت بھی ہوتے ہیں اور کبھی سخت نہیں بھی ہوتے ہیں. یقیناً جمہوریت کا جو ہے وہ خواب ہے اور ایک آپ یہ کہیں کہ جو آپ اکاؤنٹیبلٹی ہے ایک سیاستدان کی وہ بھی اس میں ہوتی ہے, خبر بھی نکلتی ہے. لیکن سر جب دلیل نہ ہو تو تشدد کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. آپ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوچ جو ہے وہ اب اسی پہ جو ہے وہ بیلنس ہو رہی ہے؟ کس وجہ سے آپ لوگ یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ تو ان کا کلچر ہے. کلچر آپ کو 9 مئی کو بھی آپ کے سامنے تھا کہ جو انہوں نے ملک کے اداروں کے ساتھ کیا, جو انہوں نے قومی ملاق کے ساتھ کیا, پھر انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک کورٹ میں پیشی کے لیے آتے ہیں تو انہوں نے درختوں پر بم پھینکے اور درختوں کو جلایا. کوئی ایک ایجیٹیشن ان کی ایسی بتا دیں جس میں جو پرتشدد نہ ہو. تو میں تو یہ کہوں گا کہ علیمہ خان اگرچہ سیاستدان تو نہیں ہے, لیکن اب کیونکہ سیاست میں انوالو ہو رہی ہے تو ان میں وہی پی ٹی آئی والا جو خون ہے وہی ہے, وہی عدم برداشت ہے ان میں. حالانکہ سیاست میں تو ہمیشہ پیشن سے کام لیا جاتا ہے, برداشت سے کام لیا جاتا ہے. لیکن صحافی جب سخت سوال کرتے ہیں تو وہی وقت ہوتا ہے سیاستدان کا کہ وہ کس طرح اپنے پیشن کو کنٹرول کرتا ہے, کس طرح وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے. اور صحافی سوال ہی بہت گنسیز کرتے ہیں کہ آپ کے جذبات کو بھاگنے کے لیے, تاکہ آپ جذبات میں کس قسم کی سوالات کا جواب دیتے ہیں. تو یہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ سخت سے سخت ماحول میں سخت سے سخت سوالوں کا بڑے پیشن سے, بڑی برداشت سے جواب دیتا ہے. تو ان کی کیونکہ پرورش ہی ساری اس جماعت کی اس طرح ہی ہے کہ ایجیٹیشن اور گراؤ جلاؤ مار کٹائی. تو اس لیے آج جو میں تو پہلے سے واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ ایک صحافی نے کوشچن کیا, کوشچن سخت ہے یا نرم تھا اس کا قطع نظر رکھیں, لیکن بات یہ ہے کہ علیمہ خان جو پارٹی کو ریپرزینٹ ابھی کر رہی ہے, کہتی ہے میں پارٹی کی لیڈر ہوں, تو وہ
ان کا رویہ یا ان کے کارکنوں کا رویہ اس طرح ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی سیاسی جماعت کا تو نہیں ہو سکتا، یہ کوئی دہشت گرد جماعت ہی ہو سکتی ہے جس طرح کے پی ٹی آئی کا روش ہے۔ تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، اس لیے ان کے یہ حالات ہیں، اور آج یقین کریں ان کے انہی حالات کی وجہ سے ان کی پارٹی جو ہے بکھر چکی ہے۔ آج ان کے کوئی لیڈر متحد نہیں ہے، اور ابھی آپ جب ذکر کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے پروونشل اسمبلی کے ممبرز نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کو، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک بہت ہی مہذب شخصیت کا مالک ہے، اور بڑے سے بڑے جو سخت سوالوں کا بھی بڑے پیار سے محبت سے جواب دیتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سیاست بڑی متوازن سیاست ہے، اور ان کی سیاست سے لوگ متاثر بھی ہیں۔ میں اگر آج یہ کہوں کہ آج جو ایک متوازن سیاستدان مسلم لیگ نون میں، بلکہ پوری رجیم میں کہوں کہ وہ ہر سال کا صحیح جواب دیتے ہیں، چاہے وہ اپنی پارٹی پہ ہو، اپنے ہی لوگوں پر ہو، لیکن وہ جواب اس کا بڑا صحیح دیتے ہیں، اس لیے آج لوگ انہیں پسند بھی کرتے ہیں۔ اس لیے بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ 12 لوگوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ آفر کیے کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال پی ٹی آئی کی انہی کارروائی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ان کا نہ تو لیڈر اپوزیشن قومی اسمبلی میں ہے، اور نہ ہی ان کے باقی جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ موجود ہے، اور کچھ آپ کے سامنے سیکرٹری جنرل کو جیسا 2 دفعہ رجائن دے کے سلیمان احمد کا 2 دفعہ رجائن دے چکے ہیں، تو یہ ان کی سیاست اسی طرح ہے، اس لیے میں ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے طیب، بطور جرنلسٹ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ طرز سیاست بھی بدل گئی ہے، اور طرز صحافت بھی اب بہت ہمیں مختلف نظر آتی ہے۔ یقیناً آپ کے معاملے میں تو میں بات نہیں کر رہی ہوں کیونکہ یہ تو ساری چیزیں منظر عام پہ آ چکی ہیں اب سوشل میڈیا کے ذریعے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحافی جو ہے وہ اپنے حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، وہ ایتھکس اور وہ سٹینڈرز جو جرنلسٹک سٹینڈرز ہوتے ہیں اس کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی بہت سخت سوالات پوچھے گئے، اور یہ بھی پوچھا گیا جب نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی منی ٹریل کہاں تھی، یا آپ لوگوں کا کیا سورس آف انکم ہے، یہ جائیدادیں کہاں سے آئیں۔ اس وقت تو یہ پی ٹی آئی کھڑے ہو کے رسیدیں مانگتی تھی، غالباً آپ نے جائیداد کے حوالے سے پوچھا تھا اور بڑی طریقے سے پوچھا تھا، لیکن کیا ماضی میں اس طرح کا کبھی آپ کو کوئی اگزامپل ملتی ہے کہ کسی صحافی نے اس طرح سوال کیا اور اس کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو؟ دیکھیں، پاکستان کی پولیٹیکل اور صحافتی ہسٹری ہمارے سامنے ہے۔ یہاں پہ جب کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو وہ پھر صدیوں سالوں جو ہے اس کی گونج رہتی ہے۔ ہم نے دیکھیں پاکستان پی ایم ایل این کو بھی دیکھا، ہم نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی دیکھا، دیگر بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اختلاف بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے صحافیوں سے لیڈروں کے براہ راست اختلاف ہوتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مجھے جو ہے یہ کہتے ہوئے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ جس سیاست کو فروغ دیا ہے اس میں نہ ہماری اخلاقیات بچی ہیں، نہ ہماری جو ہے وہ صحافت بچی ہے۔ دیکھیں انہوں نے ہی یہ کلچر پروڈیوس کیا تھا، اور دیکھیں میں نے جو سوال کیا وہ تو بالکل ایتھیکلی تھا۔ اچھا، دوسرا میرے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ علیمہ خانم جو ہے وہ اس دن ٹاک کر رہی تھی اور میں نے سوال کیا۔ دیکھیں میں یہاں پہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے سوال نہیں کیا تھا، اس ٹائم مجھے دھمکیاں دی جا رہی تھی، اور صبح جیسے میں نے کہا کہ مجھے بتلایا جا رہا تھا، میں صرف مذمت کے لیے گیا کہ میری سنگین نتائج کی دھمکیاں تھی، میری خاندان کو دھمکیاں تھی، میری فیملی والوں کو دھمکیاں تھی۔ میں صرف اس وجہ سے گیا کہ علیمہ خانم اگر آپ جو ہے مذمت کر دیں گی تو کم سے کم میری جان خلاصی ہو جائے گی، یہ دھمکیاں جو دی جا رہی ہیں یہ کم ہو جائیں گی۔ وہ صرف یہی تھا، میں نے کہا آپ بے شک میڈیا ٹاک کریں لیکن یہ مذمت ضرور کر دیں، اسی میڈیا ٹاک کے اندر ہی مذمت کر دیں تاکہ جو ہے وہ ایک اچھا میسج چلا جائے اور میرے خلاف جو چل رہا ہے وہ منیمائز ہو۔ لیکن اسی ٹائم نہیں، حیدر پنجوتا نے جو کیا سارا کچھ کیا، تو یہ وہ کلچر ہے جس کو تحریک انصاف جو ہمیشہ پروان چلا رہی ہے۔ یہ جیو ٹی وی، کیا آپ نے نہیں دیکھا جب تحریک انصاف کو لانچ کیا جا رہا تھا جیو ٹی وی کے آفس کے اوپر انہوں نے پتھراؤ نہیں کیا تھا؟ کیا وہ ثنا مرزا جو ہے اس خاتون تھی اس کے اوپر پتھراؤ نہیں کیا تھا؟ اس کے اوپر بوتلیں پھینکی، ایون وہ تو پرانی بات ہو گئی ہے ایک، جی جی بالکل، اس کے آنسو نکل رہے تھے۔ تو یہ پورا اچھا سیاسی طور پہ آپ دیکھیں تو سیاسی طور پہ بھی جو ہے یہی کچھ جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے روا رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے،
बिल्कुल तैयब साहब, हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर से जो कि सीएम है केपी के, उनसे भी सवाल किया जाता है तो कोई नापसंदीदा सवाल होता है तो उनका भी जो हमें रवैया नज़र आता है जिसमें वो सहाफ़ी को लिफाफा सहाफ़ी करार दे देते हैं या कहते हैं कि आप अपने व्यूज़ के लिए सवाल कर रहे हैं, ये तो हम इनका कल्चर देख ही रहे हैं। अब बात यही आ जाती है अंजुम साहब के, आज इस पे वज़ीर इत्तलात साहब ने भी बड़ा सख्त इसकी मजम्मत की है, कहा है कि हम सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं, और साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब ने भी बड़े एक अच्छा गुड जेस्चर सहाफ़ियों के साथ दिखाया, सहाफ़ी तंजीमें भी इसकी मजम्मत कर रही, बॉयकॉट भी किया गया है, अब मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो दोबारा ना हो? मतलब बात सिर्फ इतनी है कि हमने और भी दीगर सियासी जमातों का तर्ज अमल देखा है, रवैये देखे हैं, मगर इस तरह का रवैया नहीं नज़र आया जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। देखें जी, बात यह है कि फिर वही है जिस तरह मैंने कहा कि ये एक जमहूरी पार्टी होती, जमहूरियत से उस प्रोसेस से गुजर कर आती, तो फिर इनके हालात ये ना होते हैं, इनको इनमें बर्दाश्त होती। आज जिस तरह तैयब बलोच साहब के साथ ज्यादती हुई है, कोई शक नहीं कि तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो उसको मजम्मत भी करती हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इससे पहले भी चाहे पीपल पार्टी की लीडरशिप हो चाहे मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप हो, बड़े बड़े सख्त सवाल किए गए हैं, और क्योंकि वो सियासी पार्टियां थी, सियासी लीडर थे, इसलिए उनमें पैशन था, बर्दाश्त थी, और उन्हें बड़े महत्व तरीके से जवाब दिया। आज तक किसी ऐसी लीडरशिप की मौजूदगी में हमारी चाहे पीपल पार्टी की हो या नून की हो, किसी साथी के साथ इस तरह ज्यादती नहीं हुई। करता नजर की बात का आपस में कारकुनों की जो हो जाती है, लेकिन लीडरशिप के मौजूदगी में इस तरह का कोई वाकया नहीं है। ठीक है। लेकिन बात यह है कि अब इनके साथ पहले भी जब इन्होंने 9 मई का वाकया किया तो जब कानून ने अपना रास्ता लिया तो इन्होंने कहा जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। आज साहब के साथ आपने एक बड़े मजमे में ज्यादती की, वीडियो मौजूद है, सब हर चीज नजर आ रही है। मेरे साथ शाहद साहब भी हैं, जरा हम उनको भी बोलने का मौका देते हैं। शाहद साहब, हम हमेशा हर उस वाक़े की मजम्मत करते हैं जिसमें मिसबिहेव किया जाए, चाहे वो अलीमा खान साहिबा पे अंडा बेचने का मामला हो, चाहे वो माजी में किसी सहाफ़ी पर को हैरस करने का मामला हो, चाहे वो कल गुज़िश्ता रोज़ तैयब बलोच और दीगर सहाफ़ी थे उनके साथ तशद्दुद गालम गलूच का वाक़या हो। सर, ये इंप्रेशन क्यों बनता जा रहा है कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त को फ़रोग देने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है? ये इल्ज़ाम है सर आप लोगों पे। जी देखें, इस वाक़े को आप कल से देख रही हैं, ठीक है, जो भी और जो डिबेट की, ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उससे डिसएग्री भी नहीं करता, मगर आप इस बात देखते हैं कि साथी होनी चाहिए, उसमें तो वो होता है साथ एक भूल होता है कि आप किस मुद्दे पे कब आपने बात करती है, किस टाइम में आपने बात करती है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई है, उसने खुद से कोई ईमेल बना के आपके ये एक स्टूपिड करता है, वो आई है, वो डेढ़ है, और आप उससे आप ऐसे करा, तो आपको देखना चाहिए कि घर में बात वो आप सब कर रहे हैं, वो अपने भाई हैं, तो आप जाके कोई लेना है तो फिर अगर पाकिस्तान आप उसको ना करें तो शायद अच्छी होगी। और दूसरा जो भाई है तो भी थोड़ा होना चाहिए था। अंजुम साहब, अब सवाल आप लोगों से भी पूछा गया था कि भाई मनी ट्रेल बताएं नवाज शरीफ साहब की जायदादों का, मरियम नवाज साहबा से भी पूछा गया, सिंपल कह दिया गया कि मेरी कोई जायदादें नहीं है, ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान से बाहर। अब जी जिसका काम है इन्वेस्टिगेट करना, वो निकाले, सबूत लेकर आए सामने। सवाल यहाँ यही है कि जी अब ये जो अंडा फेंकने का मामला हुआ उस पर भी आप लोगों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, और कहा जा रहा है ये भी प्लांटेड था, लेकिन उधर बुशरा बीबी की जो बहन है वो ये कहती है कि ये अलीमा खान साहबा ने खुद जो है अटेंशन सीख के लिए ये किया है। तो ये अलीमा खान साहबा एक तरफ सियासत में है भी नहीं, ये तो मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, स्पॉटलाइट तो उनको मिल रही है ना इस वक्त अलीमा खान। बात यह कि हम तो किसी कारकुन को या किसी ने अगर किया भी है तो हम तो भरपूर मजम्मत करते हैं। देखिए, औरत तो वैसे भी काबिल एहतराम होती है, और ये अंडा फेंकना तो चाहे मर्द हो या औरत हो, किसी पर भी फेंकना ये तो मैं समझता एक बिल्कुल घटिया हरकत है। हम तो इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और ना हमें हमारी पार्टी ऐसी हमें कोई हिदायत देती है
تو یہ جس نے بھی کیا میں سمجھتا ہوں ان کو پوچھ گچھ ہونی چاہیے باقاعدہ. باقی ان کی بات میں یہ نہیں کہوں گا کہ حلیمہ خان لیڈر ہیں یا نہیں ہے. وہ لیڈر بننے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان کی وجہ سے پارٹی پوری انتشار پڑ گیا ہے. جو لیڈر ہیں جنہوں نے ماریں کھائی ہیں, جو جیل قید کی صورتیں جنہوں نے برداشت کی ہیں, وہ پیچھے ہو گئے ہیں. اور حلیمہ خان یہ لوگ یہ گروپ آگے آ گیا ہے. اور جس کو مرضی ہے چاہے یہ پارٹی سے وہ کک کرتی ہیں. تو یہ ان کا اپنا ایک رویہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے, چاہے کسی پارٹی سے تعلق ہو. دیکھیں یہ سیاسی پارٹیاں تو لوگوں میں ایک برداشت اور رواداری کا سکھاتی ہیں, سبق دیتی ہیں. ہم پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں, تمام اپوزیشن بھی ہوتی ہے, حکومت بھی ہوتی ہے, لیکن تقریریں اپنے پارٹی کے موقف کی ضرور کرتے ہیں, لیکن بعد میں ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں, بیٹھتے بھی ہیں, کھانے بھی کھاتے ہیں. لیکن ایک فرسٹ ٹائم یہ ایک ایسی جماعت ہے جو باقی لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سارے پاکستانی ہیں, یہ بھی ووٹ لے کر آئے ہیں, یہ بھی اپنے لوگوں کے مسائل ان کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنے چاہیے. یہ بجائے اس کے کہ مسائل ڈسکس کرنے کے یہ ایک لوگوں کے اپنے پارلیمنٹیرین کو ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. اس طرح تو معاملات نہیں ہوتے. اب جو آج پی ٹی آئی اس حالت میں پہنچی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں عدم برداشت اور آپس میں اٹھ بیٹھ کے بات کرنے کی وہ تعلیم نہیں دی گئی ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑے معاملات پوری دنیا میں جو حل ہو رہے ہیں وہ آخر میں بیٹھ کے ہی حل ہو رہے ہیں. یہی بات میں کرنا چاہ رہی تھی انجم صاحب آپ سے سوال کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہی بات کیا ہے کہ سیاست ہمیشہ مذاکرات سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاک سے نہیں. لیکن جو ڈیڈ لاک اب نظر آ رہا ہے, اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا جو طرز عمل ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ سیاسی نہیں ہے, تو ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ اب مذاکرات کا کیا آپ لوگ مذاکرات کے لیے دوبارہ دعوت دیں گے اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے تو؟ لیکن جی سیاسی جماعت کوئی بھی ہے وہ تو کبھی بھی اس طرح فارغ وہ نہیں کر سکتی. یہ غلط بات ہے کہ رویے آتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ جی آپ ان سے بات نہیں کرنی. لیکن اس میں کوئی مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی دو ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو سیاست میں سمجھتے ہیں اور سیاست دانوں کے کبھی دروازے بند نہیں ہوتے. اس لیے ہر وقت گفتگو کے تیار رہتے ہیں. اور آج بھی ہم پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور جماعت بھی ہو اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہے اور پاکستان کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہے. آج پاکستان جن نازک حالات میں ہے, آج ملک میں سیلاب جس طرح آ رہا ہے, جس طرح انڈیا پاکستان میں پانی چھوڑ رہا ہے, بہت سارے علاقے سندھ بھی آج متاثر ہو رہا ہے اور پنجاب بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. آپ کے سامنے کے پی کے متاثر ہوئے. آپ سے سر جوڑ کے ہمیں پاکستان کی بات کرنی چاہیے. آج جس طرح یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح 10 مئی کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. آج امریکہ جیسا ملک پاکستان میں $500 بلین جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اسی طرح $8 بلین کے چائنا کے ساتھ ہمارے جو ابھی معاہدے ہوئے ہیں, یہ ساری جو ہے اب ساری قوم جب مل کر اس کا پھل کرنا چاہیے گی تب بھی یہ پھل ملے گا. اس لیے جہاں ایک طرف انتشار ہوگا, جہاں حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات بنائیں. آج الحمدللہ دیکھیں بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات کتنے اچھے ہو گئے ہیں. آج اذربائیجان ہے, کرغزستان ہے, ترکی ہے, ایران ہے, افغانستان ہے. یہ آپ دیکھیں اس سے پہلے کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ پاکستان کے اتنے اچھے ممالک سے تعلقات ہو گئے ہیں. اور باقی ممالک بھی آج پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں. آج جو سب سے پہلے تو میں جو اسرائیل نے حملہ کیا دوحہ پر, قطر پر, اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور نہ صرف میں کرتا ہوں, میری پوری پاکستان کی عوام اور پاکستان کی امت اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے. اور یہ اب مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ تو میں کہتا ہوں پاکستان کے دشمن کی بات کرتا ہوں, میں تو کہتا ہوں ہماری تو دنیا کے ساتھ ایسے تعلقات بن رہے ہیں کہ اب دنیا کو پاکستان کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے سر. پاکستان کی قیادت اس وقت بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کا ایک امیج جو ہے سافٹ امیج دنیا میں آ رہی ہے, بلکہ لا چکی ہے. اور دوسرا پوری دنیا نے ہمیں ایکنالج بھی کر لیا ہے. اب رہی بات ہمارے پاکستان کے اپنے اندر کے معاملات کی, تو کوئی بھی عمل جو کہ تشدد پر مبنی ہو, انتشار پر مبنی ہو, وہ ناقابل برداشت ہے. وہ چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو, کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے موجودہ روش ان کا تشدد پر مبنی ہے تو بڑا ہی افسوسناک ہے. اس پر ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے. یہاں لوں گی بریک. اپنے مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گی. آفٹر بریک ہم دوسرے ٹاپک پر بات کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान जिस तरह से डिफेंस और हमारी जो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू है उससे जो रीजन में एक अहमियत इख्तियार कर चुका है वो सब जानते हैं। हमारी जो कौमी क़यादत है, हमारी जो मिलिट्री क़यादत है, उन्होंने जिस तरह इलाकाई सतह पर बल्कि अब तो दुनिया भर में पाकिस्तान की जो अहमियत है उसको उजागर किया है और पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में अपने ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर बनाता जा रहा है। इसी के पेश नज़र पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी दौरे भी हो रहे हैं। इस वक्त अमरीका, काज़ाकिस्तान समेत टर्किया के दीगर जो मुल्कों के अहम शख्सियात हैं पाकिस्तान के दौरे पर हैं। ख़ास तौर पे काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा उन्होंने 2 रोज़ा दौरा किया है और टर्किया के भी वज़ीर दिफ़ा इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं प्रेसिडेंट साहब से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से, और जिस पे सियासी और इक़्तिसादी रवाबत बढ़ाने के अज़म को दोहराया गया। लेकिन साथ साथ जो सबसे अहम जो चीज़ है वो ये कि 2 तरफ़ा जो ताउन के एक्शन प्लान है उस पर सिग्नेचर भी हुए हैं। क्या अहमियत है इस दौरे की, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूँ। आगा इकरार हारून साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, साबिक सफ़ीर GR बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपसे ही सवाल ले लेती हूँ सर, क्योंकि आपकी एक खिदमात सर्विंग रही है और डिप्लोमेसी में रही है सर। इस पाकिस्तान सिफारती महाज पर जिस तरह से कामयाबियाँ समेटने का तसलसल जारी रखा हुआ है, ये डेवलपमेंट हम पहले इस पर जब डिबेट करते थे तो हम हमेशा कहते थे कि हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी में बड़े फ्लॉज आए हुए हैं, लेकिन ये आपको 2-2.5 सालों में क्या ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं कि जिससे हमारी ये डिप्लोमेसी चैनल बहुत मजबूत हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल में डिप्लोमेसी का ताल्लुक दुनिया के साथ भी है, आपके अंदरूनी हालात के साथ भी है और आपकी लीडरशिप के ऊपर है। बेसिकली इट इज़ द विजन एंड इट इज़ दी उनका अंदाज क्या है और फिर क्या उन्होंने अपनी सही प्रायोरिटीज रखी हैं और फिर आप क्या प्रॉपर बैलेंस कर रहे हैं या आप एक तरफ ज़्यादा झुक गए। तो बेसिक फ़र्क ये हुआ कि जो झुकाव थे या नहीं थे इस हुकूमत के आने से पहले, लेकिन ये बात ज़रूर थी कि हमारा कोई स्ट्रेटेजिक स्टेट विजन नहीं था कि हमने करना क्या है, पाकिस्तान की जो हैसियत है मुल्क में वो कैसी हो। तो अब इस लीडरशिप को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है जिसमें अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत और हमारे डिप्लोमेटिक प्रोफेशनल लोगों को, कि उन्होंने अपनी सिमत दुरुस्त कर ली। उन्होंने ये समझ लिया कि तब्दीलियाँ दुनिया के नक्शे में आ चुकी हैं, यानी दुनिया जो है वो एक यूनिपोलर से मल्टीपोलर गवर्नेंस मॉडल में जा रहा है। तो उसकी एक लॉजिकल जो हमारा बनता था डायरेक्शन वो ये कि हमारे मल्टी अलायंसेस होने चाहिए, हम किसी एक के साथ जुड़ न जाएं, बंध न जाएं किसी भी एक ताकत के साथ या ताकतों के साथ। लिहाजा वो एक फॉरवर्ड लुकिंग जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक जहद दुरुस्त किया गया। मैं आपको बताऊं, जो फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन रिलेशंस होते हैं वो जहाज की तरह होते हैं, बहरी जहाज, बल्कि उसकी डायरेक्शन चेंज करने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, लेकिन वो एक तयन कर लेते हैं कि ये मेरा लॉन्गिट्यूड और ये मेरा लैटिट्यूड है, इस तरफ मेरे जहाज ने जाना है क्योंकि इस तरफ की हवा चल रही है और इस किस्म का करंट जहाज जो है वो समंदर का चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमारी जो इस वक्त क़यादत है, अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत और हमारे डिप्लोमेटिक कोर, उन्होंने इस जो बहुत बदमस्त समंदर भी है कह सकते हैं, उसकी बहुत जालिम थपेड़े भी हैं, कुछ लोगों को हवाएं भी सख्त होती हैं, उनकी डायरेक्शन को समझ लिया तो अपना वो जो अपना डायरेक्शन वाला जो विंड वाला था उससे उन्होंने कर लिया कि अब हमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जहाज को ये डायरेक्शन देना है। तो वो डायरेक्शन बड़ा वाज़ेह था कि किसी के साथ दुश्मनी नहीं, किसी के हाथ में मुकम्मल तौर पे नहीं है, किसी के बाजू में नहीं बैठना, टोटली प्योरली पाकिस्तान के इंटरेस्ट को। ठीक है सर, पॉइंट आ गया सर आपका। आगा साहब, काज़ाकिस्तान का जो दौरा पाकिस्तान है, इसकी आप सियासी और इक़्तिसादी जो तारीख की अहमियत है इसको किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा। बात यह है कि कज़ाकिस्तान के पाकिस्तान के साथ पहले दिन से ही जो रिलेशनशिप रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और नज़रवेव जो कि बेसिकली अगर आप हिस्टोरिकली देखा जाए तो वो आपकी जो SCO है ना, जो उसके आर्किटेक्ट जो थे
وہ ان کے پریزیڈنٹ نظربیف تھے جب شنگھائی 5 بنا تھا. پاکستان نے بہت کلوزلی ہمیشہ قزاقستان کے ساتھ کام کیا ہے. ہماری پرابلم صرف یہ رہی ہے ہماری کنیکٹیوٹی, کیونکہ ہماری بیچ میں افغانستان آتا ہے, وہاں سے ہم نہ ریل کو لے کر آ سکے نہ روڈ کو لے کر آ سکے. ہماری کنیکٹیوٹی جو تھرو آؤٹ وہ صرف اس پہ رہی, ہوائی رہی, جو کہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان اور قزاقستان کی ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں, بہت اسٹرانگ رہے ہیں. اور یہ جو جیسے ہی سوویت یونین جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ختم ہوا تھا, تو فال آف سوویت یونین کے فوری بعد پاکستان واز فرام دا ریئر آف دا ریئر کنٹریز جس نے امیجیٹلی ریچ آؤٹ کیا تھا آپ کی سینٹرل ایشین ریپبلکس کو. اور اس تمام ریپبلکس میں میں نے کام بھی کیا, میں پھرتا بھی رہا ہوں. وہاں پہ پاکستان کو ایز اے بردر نیشن لیا جاتا ہے. اور جہاں تک آپ قزاقستان کی بات کرتے ہیں, قزاقستان از اے ویری ہیوج کنٹری, اور وہ اس پورے ریجن میں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئل سپلائنگ میں اور ویٹ سپلائنگ میں بہت آگے ہے. اور ڈیفینیٹلی وہ ہم ان سے اس میں پاسٹ تو ہم ویٹ بھی ان سے منگواتے رہے. یہ جو دورہ ہے جس کی آپ نے بات کی, یہ بیسکلی اس دورے کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریکرسر ہے جو کہ دسمبر میں جو پریزیڈنٹ ہیں قزاقستان کے, ان کا دورہ جو ہے وہ پاسبل ہے. اچھا, تو اس کی یہ بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلڈ اپ ہے. دسمبر یا نومبر؟ نومبر یا دسمبر, یعنی کہ ابھی ڈیٹ از ناٹ فکسڈ, لیکن وہ دس ایئر ہی از کمنگ. تو یہ بیسکلی اس کا پریکرسر ہے. اور وہ ہم نے جو چیزیں سیٹ کرنی ہیں, تو اس میں صرف ایم او یوز کی پہ آپ نہ جائیں. بیسکلی آپ یہ کہیں کہ ہم نے ایک پوری اس دورے کا جو آپ کہہ سکتے ہیں جو گینز ہیں اس کو یعنی کہ انشور کرنے کے لیے یہ آپ صرف یہ نہیں دورہ ہوگا. اب یہاں سے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ آستانہ, جو کہ کچھ عرصے کے لیے ان کا نام بھی چینج ہوا تھا, آستانہ بھی جائیں گے, اور وہ بھی ادھر آئیں گے. دس اے کنٹینیوٹی آف, کیونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے جو بھائی ہیں جو کہ پرائم منسٹر نواز شریف ہیں, وہ بیسکلی آرکیٹیکٹ سمجھے جاتے ہیں پاکستان سینٹرل ایشین ریپبلک کنیکٹیوٹی کا. اوکے, ویل سیڈ. اچھا بلوچ صاحب, اب وہی بات آ رہی ہے کہ اب یہ جو ایم او یو سائن ہو رہے ہیں یا ٹریڈ یا انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کی جب تک ٹریڈ کوریڈورز آپ کے نہیں بنیں گے تب تک یہ اتنا مطلب افیکٹو بھی ہوگا, فروٹفل بھی نہیں ہوگا. اس پہ کام کرنا کتنا ضروری ہے جلد از جلد؟ دیکھیے, ڈیفینیٹلی یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان وہ کنٹری تھی جس کو جو سینٹرل ایشین کنٹریز, جب ہمارے اسلامک بردر 5-6 کنٹریاں جو آزاد ہوئیں سوویت یونین کے تسلط سے, تو پہلی ان کی آؤٹ ریچ پاکستان کی طرف تھی. اور پاکستان نے بھی اسی طرح سے آؤٹ ریچ کیا, اور وہاں سے ہم اس زمانے کی 70s-90s کی بات کر رہے ہیں. تو اس وقت سے بہت سارے جو پروجیکٹس تھے ان کی فیزیبلٹی بھی بنی, اور یہ بات واضح تھی کہ جب تک کنیکٹیوٹی نہیں آئے گی ہم پورا پوٹینشیل ایک دوسرے کا اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اور اس میں جس طرح آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ افغانستان از اے میجر ہرڈ, جس میں ہم اب کیونکہ سب سے اہم جو ہے راستہ خشکی کا ہے, جہاز ہوائی جہاز کا نہیں ہے. اور بحری جہاز میں ہی تو یہ سینٹرل ایشیا آنا چاہتا ہے, کیونکہ گوادر کے کھلنے سے کنیکٹیوٹی سے ان کا پورا ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہی تبدیل ہو جائے گا, ان کا سپلائی چین ہی چینج ہو جائے گی, ان کی کمیونیکیشن کا ایک ان کا دروازہ کھل جائے گا دنیا کی طرف, یورپ کی طرف, ایشیا کی طرف, ویسٹ ایشیا کی طرف. تو یہ تو 100 سالوں سے انتظار کر رہے ہیں بیچارے کہ یہ دروازہ عربین سی میں کھلے ان کا تھرو پاکستان, اور پھر ہم دنیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کاروبار. اچھا سر, یہ تو پھر بات صرف پاکستان اور قازقستان ڈیولپ بھی نہیں ہو سکے کہ ان کی پھر بھی ڈیپینڈنس جو ہے وہ رشیا کی طرف ہی, اور اس طرف سے جو کہ ایک بہت لمبا روٹ ہے, جو ہے وہ فیزیبل ہے اس لحاظ سے سمندر کا, وہاں سے جا کے رشیا سے اور جو اس طرف ہے. تو ان کو پاکستان ایک in a way is a natural corridor for the Central Asian states. This has to be actualized, اور اس میں بہت ساری انیشیٹو پاکستان نے لی ہے. لیکن اب جو فریم ورک ایس سی او کا ہے اس میں پرائورٹی دی گئی ہے, ایک بینک بھی اسٹیبلش کیا گیا ہے, اور چائنا کا جو وزن آ گیا ہے ایس سی او میں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پورا ڈائنامک چینج ہو جائے گا. کیونکہ ابھی ایک ہم نے دیکھا کہ 1 مہینہ پہلے
افغانستان پاکستان چائنا کی ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی اور ایک فریم ورک بن گیا ہے منی لیٹرل کا جس کے انڈر چائنا وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو جب وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اس کے پاس لیوریج ہے اور افغان طالبان سمجھتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو کہ اگر ہم ان کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا مستقبل یہی رہے گا یا اس سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا اب یہ بات ہمیں افغان دوستوں کے ساتھ بھی کرنی چاہیے اور چائنا یہی کے بات ساتھ آغا صاحب میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو صرف پاکستان اور قازقستان تک نہیں ہے یہ ترقی کے راستے ہیں بلکہ یہ تو افغانستان کے اپنے لیے بہت فروٹفل رہے گا, بہت فائدہ مند رہے گا. دوسرا اب یہ جو $1 ارب کا تجارتی ہدف مقرر کیا گیا ہے پاکستان اور قازقستان کے جو منسٹرز ہیں, ٹریڈ منسٹرز ہیں, تو وہ جو مشترکہ ویژن ہے اس کی توثیق بھی کی جا رہی ہے. اس میں ہم افغانستان کو اعتماد میں لے سکتے ہیں, ہم ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں, اور لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات دہشت گردی کی وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو پاکستان کس طرح ایڈریس کر سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کاسا نے پاکستان آنا تھا, یہ کہ جو الیکٹریسٹی کی بہت بڑا پروجیکٹ تھا اسے ویا افغانستان آیا تھا لیکن کبھی نہیں آ سکا. اسی طرح ٹاپی نے افغانستان سے آنا تھا, وہ بھی نہیں آ سکی. اس طرح ایک ریل جو ہے وہ میں تو اس اینڈ تک یعنی کہ میں نے دیکھا ہوا ہے اپنا اس پہ کہتے ہیں اس کو برج آف فرینڈشپ برج کے اوپر تک تو ازبکستان کی ریل پٹری موجود ہے جو کہ کنیکٹ کرتی ہے ازبکستان کو نہیں بلکہ پورے سینٹرل ایشیا کو چائنا کے ساتھ بھی اور رشیا کے ساتھ بھی, وہ بھی نہیں آئی. تو جہاں تک بات ہے کہ افغانستان کو کیا پتہ ہے, افغانستان سب سمجھتا ہے, لیکن افغانستان کے حالات ایسے رہے ہیں کہ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے, اگر آپ تاریخی طور پہ بھی دیکھیں, میں ایک 1000 سال کی تاریخ میں فل رسپانسبلٹی کہتا ہوں, کیا آپ نے کبھی افغانستان میں کوئی بلڈنگ, کوئی زمین سے اٹھی ہوئی کوئی چیز دیکھی ہے؟ آپ کو تو وہاں پہ سیولائزیشن کے کھنڈرات بھی نہیں ملتے ہیں. تو یہ چیزیں تو بیسکلی ٹینجیبل ہوتی ہے نا. اگر آپ نے ایک ریل بچھانی ہے تو پھر اس کی سیکیورٹی کا ذمہ داری کون ہوگا؟ وہ راتوں رات وہ کھاڑ لی جائے گی. اگر آپ نے پلن لے کر آنے ہیں کاسا کے, اس کی سیکیورٹی کون کرے گا؟ اس کو آر پی جی مار کے اڑا دیا جائے گا. گیس پائپ لائن ویسے امپاسبل ہے, وہ تو ایک چلتا پھرتا بم ہے سڑک اپنا اور اپنے سرفیس. یہ ریالٹیز ہیں, یہ ہمیں ماننی پڑیں گی. ہم ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں 1 بلین کا, ہم ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں 2 بلین کا, لیکن کیا اس کی جو کاسٹ ہے کاسٹ افیکٹو وہ ہوگا؟ کیونکہ اس سے سارا کا سارا اپنا ہوائی اپنا اس پہ ہی ہمارے پاس صرف ایک ہی کنیکٹیوٹی ہے جس سے ایئر کنیکٹیوٹی. سو یہ جب تک ہمارے پاس افغانستان کی ایک ٹرانس ایکسیس نہیں ہوتی ہے, سینٹرل ایشیا کے ساتھ پاکستان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک کر نہیں پایا ہے, اور مجھے آگے امیجیٹ جس کو آپ کہتے ہیں نا نیئر فیوچر میں بھی ہوتا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو سر ابھی ایس سی او سمٹ ہم نے دیکھا تھا, اس میں مختلف حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی, پھر یوروشیائی میں جو ہم نے دیکھا تھا طاقت کے توازن کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی. تو یہ تمام چیزیں, یہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے, اس میں قازقستان کا فائدہ ہے, پاکستان کا فائدہ ہے, ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کا فائدہ ہے, لیکن یہ تو پھر جس طرح بتا رہے ہیں آغا صاحب کے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی یہ ہو نہیں سکے اس طرح کے مطلب ترقی کے انفراسٹرکچر مکمل, تو ابھی کیسے ہوں گے پھر یہ؟ نہیں دیکھیے, میں تھوڑا سا اختلاف تو نہیں, لیکن میں اس میں پازیٹیو آپٹیمسٹک ہو کے بات کرنا چاہ رہے ہیں, کائنڈ آف آپٹیمسٹک, کہ وہ بھی ریئلسٹکلی یہ کوئی ویسے نہیں, کیونکہ اس وقت تبدیلیاں اس لحاظ سے جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامک آ چکی, اور افغانستان کے طالبان چاہے کہ ظاہراً ہمیں نظر آتے ہیں کہ بہت ریجڈ ہیں, لیکن نظر آتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو سمجھتے ہیں, اپنے انٹرسٹ کو سمجھتے ہیں, اور جس طرح کے بھی حالات ان کے, لیکن وہ ان حالات سے نکل کے اچھی حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک خواہش نظر آتی ہے. اب ایک لنگرنگ ایشو ہے, ان کے لنکیجز ہیں کچھ ایکسٹریمسٹ آؤٹ فٹس کے ساتھ, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ, لیکن اس کو ہم نے مین مدعا نہیں بنانا. اگر ہماری, کیونکہ دیکھیں اٹس آل اباؤٹ دا وے یو اپروچ, ہم نے اپروچ اس طرح کرنا ہے کہ ان کو ہم نے فیس ویلیو پہ لینا ہے افغانستان کو, کہ وہ فیسیلیٹیٹر بنے, اور ان کو یہ باور کرانا ہے کہ انفیکٹ میں ایک ورکشاپ کا حصہ تھا جو اسلام آباد میں کچھ سال 2-3 سال پہلے کی باتیں ہوئی تھی, اس میں افغانستان کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. کین یو بلیو دیٹ؟ وہ کسٹم کے آفیسر تھے, ان کے
پرائیویٹ چیمبر آف کامرس کے لوگ تھے، اور میرا تجربہ یہ رہا کہ وہ بڑے انلائٹنڈ تھے. ہاں ان کے ساتھ وہ طالبان ریپرزینٹیو بھی تھے اپنے، جو کہ صرف خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن جو اصل گورنمنٹ وہی ان کا پڑھا لکھا آدمی سوٹ میں پہنا ہوا اور کلین شیو بھی ہے وہ چلا رہے ہیں. تو ان کو پتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف یہ چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں. ان کی شکایت تو اور بہت ساری تھی، لیکن اس کا یہ تھا کہ بھئی جب تک کہ ہمیں دنیا، اور خاص طور پر ان کی شکایت پاکستان اور کچھ ہمارے اور دوست ملکوں کے ساتھ تھی کہ بھئی ہمیں برابر کا تو کم از کم سمجھے نا، ہمیں حقیر نہ سمجھے، ہمیں عزت دیں، ہم آپ کی بات سنیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی ایڈوائس سنیں گے. تو میرے خیال ہمیں اتنا پیسمسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی جو ہے وہ ایک لحاظ سے ان کے سوچ میں بھی آ رہی ہے، اور اس سے زیادہ جیو اسٹریٹجک اینڈ جیو اکنامک انوائرمنٹ تبدیل ہو رہا ہے، سینٹرل ایشیا کا بھی، پورے ویسٹ ایشیا کا اور ایشیا کا. انشاءاللہ جتنی بھی اب بری خبریں ہمیں سنائی دے رہی ہیں اس وقت غزہ سے لے کے کشمیر تک، مجھے لگتا ہے کہ وقت آیا چاہتا ہے کہ ان تمام کا کوئی نہ کوئی مداوا ہوگا، اور اس میں پاکستان کا بڑا ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور جی اچھی ڈسکشن رہی ہے، مختلف Thank you. ایسپیکٹ سے ہم نے بات بھی کر لی ہے. Thank اس دورے کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں کہ اگر کنیکٹیوٹی کے حوالے سے اگر کوئی اس طرح سے خاطر میں اقدامات ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہے، لیکن جس طرح ہمارے مہمانوں نے بات کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ضرور کام ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے ایگریکلچر ہے، ہماری جو انڈسٹریز ہیں، ہمارے جو ڈیجیٹل ٹریڈ ہیں، اس میں بھی تعاون بڑھا کر جو ہے قازقستان اور پاکستان کے جو دونوں ممالک کے لیے اچھی ترقی کے حوالے سے راستے کھل سکیں گے. میں دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پروگرام سے اجازت، اللہ نگہبان.